ایک طرف عمران خان سے فیملی کی ملاقات کا معاملہ ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان نے قائمہ کمیٹیوں سے باہر نکلنے کا جو فیصلہ کیا تھا اب اسے تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں میں واپس آئے اور اپنا فعال کردار ادا کرے، تو پی ٹی آئی کی قیادت یہ میسج اب عمران خان تک پہنچانا چاہتی ہے اور صورتحال جو ہے اس سے بھی آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ بظاہر اب صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، اس لیے ہمیں اب کمیٹیوں کا حصہ بن جانا چاہیے۔ اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اور معاملات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تفصیلات آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف عید سے پہلے ایک بڑے پیش رفت اور ایک بڑے بریک تھرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور بظاہر خواہش جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان سے ملاقات۔ حال ہی میں کیونکہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں ایک بار پھر سے فیملی کے ساتھ بحال ہوئی ہیں اور ایک غیر معمولی صورتحال کے اندر ہوئی ہے، کیونکہ عام طور پہ ملاقاتوں کا جو دن ہے اڈیالہ جیل میں وہ منگل اور جمعرات کا ہے، لیکن جو بشریٰ بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے وہ جمعے کے روز کروائی گئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی پارٹی رائے کے مطابق یہ امید جاگ رہی ہے کہ شاید بشریٰ بی بی کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے بھی کچھ مختلف دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ان کی بھی قید تنہائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر اب فی الحال ایک ایک دن ایک ایک پل جو ہے وہ گن گن کر گزارا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کب عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اٹھائی جاتی ہے اور فیملی ممبر کم از کم کوئی ایک جا کر ان سے ملے، یہ اجازت مل جائے۔ تو فی الحال جہاں بات پاکستان تحریک انصاف کے اندر خان کی رہائی کی چل رہی تھی، تو خان کی رہائی سے اب صرف ملاقات کی حد تک معاملات گھوم رہے ہیں، خاص طور پہ بشریٰ بی بی کی فیملی سے ان کے ہونے والی ملاقات کو اپنے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک معمولی سی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بظاہر بشریٰ بی بی کے معاملے کے اندر ہوئی ہے، تو اس کا کچھ آگے ایفیکٹ عمران خان کے معاملے کے اندر بھی دیکھنے پر مل سکتا ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں جلد از جلد بحال ہوں، اور لیکن فی الحال جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھا جائے تو بشریٰ بی بی کی ملاقات تو ہو گئی ان کی فیملی کے ساتھ، دوسری جانب عمران خان کا تو ٹویٹر اکاؤنٹ پہلے ہی بند ہو چکا تھا، تقریباً خاموش تھا۔ اب دوسری جانب بشریٰ بی بی کی بہن مریم وٹو کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی اعتراضات کافی زیادہ اٹھائے جا رہے تھے۔ عدالت کے اندر بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے ذریعے کچھ عجیب و غریب معلومات بھی آگے دی جاتی ہیں۔ بہرحال اعتراضات جو تھے ان کو دور کر دیا گیا اور اب تک بھی مریم وٹو کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات آگے نہیں آئی، کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا، تو بظاہر ایک خاموشی ہے۔ لیکن یہ خاموشی صرف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہی نہیں ہے، بلکہ اوور آل جو اس وقت ماحول چل رہا ہے اس کے اندر بھی خاموشی ہے۔ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی فیملی بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ ٹویٹس کے ساتھ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، اور جو شرائط اسٹیبلشمنٹ یا حکومت رکھتی ہے ملاقاتوں کے لیے ان کو پورا کرنے کے علاوہ فی الحال اور کوئی چارہ بچا نہیں ہے۔ تو بظاہر خاموشی رکھ کے انتظار کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا کوئی موقع مل جائے، اور پھر جو صورتحال ہے کہ باہر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ان سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ دوسری جانب ایک بار پھر سنجیدہ رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور یہ خبریں سامنے ویسے تو گزشتہ دنوں آئی تھیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور بیرسٹر گوہر کی ایک اہم وفاقی وزیر جن کا نام بھی محسن نقوی سامنے آ چکا ہے، تو ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس خبر کو آئے اگرچہ کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن ابھی تک پی ٹی آئی یا پھر حکومت کی سطح پر کسی نے بھی تردید نہیں کی۔ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے معاملات چل رہے ہیں، ڈیولپ رہے ہیں، لیکن عمران خان کی بہن علیمہ خان ایک مرتبہ پھر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس موقع پر بولا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ تصدیق کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی محسن نقوی سے ملے ہیں، لیکن فیملی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور فیملی کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں تھا۔ دوسری جانب یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں بیرسٹر گوہر سے بھی جب ان خبروں کی اس ملاقات کی جب خبریں سامنے آنے لگی تھیں تو صحافیوں نے جب بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا تھا اور اس ملاقات کے حوالے سے پوچھا تھا تو بیرسٹر گوہر کا یہ جواب تھا کہ وہ سورس رپورٹ پر کمنٹس نہیں کرتے، اور اس سے پہلے بھی جب عمران خان کے اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقلی اور فمس منتقلی کا معاملہ تھا، انجیکشن اور ان کی جو صحت اور آنکھ کی صورتحال کے بارے میں جاننے کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی جب یہ خبریں آئیں کہ رات گئے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اور سہیل آفریدی کی یا کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اور افراد ہیں ان کی، تو اس موقع پر بھی بیرسٹر گوہر نے یہی موقف اپنایا تھا کہ وہ سورس رپورٹ پہ کمنٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت بھی بعد میں یہ خبریں درست ثابت ہوئی تھیں۔ تو یہاں بھی ایک مرتبہ ویسا ہی کچھ ہوا ہے،
یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ سہیل آفریدی اور بیرسٹر گوہر ملے ہیں محسن نقوی سے، تو اس خبر کے اوپر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ نہ تو تردید کریں گے، نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے، بلکہ کہا کہ وہ سورس رپورٹ پر کمنٹ نہیں کرتے۔ لیکن اب علیمہ خان کے ٹویٹ کے بعد واضح ہو گیا کہ ملاقات یقینی طور پر ہوئی تھی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فیملی کا کوئی بندہ، عمران خان کی کوئی بہن اس ملاقات کے اندر نہیں تھی۔ تو اب ایک طرف عید پر عمران خان کی فیملی کی ملاقات کا معاملہ اہم ہے، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت فی الحال یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان نے قائمہ کمیٹیوں سے باہر نکلنے کا جو فیصلہ اس وقت کیا تھا وہ اس وقت کی صورتحال کے وقت کے مطابق تھا، اب حالات بدل رہے ہیں تو اس کے مطابق اب فیصلہ بھی تبدیل ہو جانا چاہیے، اور عمران خان کو بدلتے ہوئے حالات سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری جانب حکومت کی بات کریں تو حکومت بھی چاہتی ہے کہ اب پی ٹی آئی واپس قائمہ کمیٹیوں میں آئے اور اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے میسج عمران خان تک پہنچانے کے لیے کہ صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اپنے جو فیصلے ہیں کچھ ان کو دوبارہ ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، تو انہیں ملاقات کا ایک آپشن چاہیے کہ کس طرح آ کے ان تک بات چیت ان سے کی جائے عمران خان سے۔ دوسری جانب حکومت کی سوچ بھی نون لیگ کے خاص طور پہ ذرائع کے مطابق، پارٹی ذرائع کے مطابق حکومت کے اندر کئی لوگ اپنی سوچ تبدیل کر چکے ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ حکومت میں کئی لوگ اعتراف کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی سختی کر کے ان کو مسلسل دیوار سے لگا کر بھی ملک کی معیشت اور حالات میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی، یہاں تک کہ جو لوگ کریک ڈاؤن کے حامی تھے وہ بھی اب اس کے اوپر بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو حالیہ ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے داؤد ایڈوکیٹ ان کی طرف سے، تو وہ ٹویٹ بھی دلچسپ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی حمایت کر کے بہت بڑی غلطی کی، اب پولیس کا ہاتھ اتنا کھل گیا ہے کہ وہ عام شہریوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہی ہے، تو بظاہر اب کئی لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر وقت پر آواز نہ اٹھائی تو پھر کسی کے خلاف بھی وہی سب کچھ ہو سکتا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت سب لوگ شاید باقی جماعتیں انجوائے کر رہی تھیں۔ تو اب ایک طرف عید کا معاملہ ہے، اور پھر عید گزرنے کے بعد بھی پولیٹیکل ہیپننگز میں خاصی تیزی متوقع ہے، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے الیکشن عید کے بعد سر پہ ہیں، 7 جون تاریخ ہے، وہاں بھی درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اسی ٹائم پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سے اسی صورتحال کے اندر ہے جو کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے اندر تھی، بار پھر سے انتخابی نشان ان کے پاس نہیں ہے، تو اس صورتحال کے اندر جب سب لوگ آزاد لڑ رہے ہیں تو شیر افضل مروت کا ایک بیان ایک بار پھر سامنے آیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا عمران خان کا ٹکٹ، ہم نے تو آزاد الیکشن لڑا تھا۔ بظاہر حقیقت یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کو آپ آزاد الیکشن لڑنا کہہ لیں، لیکن آپ نے ووٹ تو عمران خان کے نام پر ہی دیے، اور کم از کم جس کے نام پر ووٹ لیا جائے پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا۔ بہرحال شیر افضل مروت ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی آزاد الیکشن لڑنے والا عمران خان کے نام پہ آزاد الیکشن جس نے